یہی دو عملی ہے جس کی وجہ سے آج سی پیک سٹال ہو چکا ہے۔ ہم نے چین کی حکومت کو کیا جواب دیا ہے کہ انہوں نے پاکستان میں اتنی گراں قدر سرمایہ کاری کی، انرجی میں، انفراسٹرکچر میں، موٹر ویز میں، گوادر پورٹ بنانے میں، اور ہماری حکومت جو ہے وہ چین کی حکومت پر کرپشن کے الزامات لگا رہی ہے۔ یہ پاکستان اور چین کی تعلقات کو اور دوستی کو سیبوتاژ کر رہے ہیں۔ مجھے نہیں پتا کہ یہ کس کے ایجنڈے پہ کام کر رہے ہیں۔ اور میں پھر اس وزیر کو کہتا ہوں کہ جو آ کے ٹی وی کے اوپر ایک چلتا ہے تیز گام کی طرح، بھئی کہاں ہے؟ میں انتظار کر رہا ہوں تمہارے وہ الزام کا۔ میں اس ملتان سکھر موٹر وے کا ہی انتظار نہیں کر رہا۔ میں 50 دفعہ کہہ چکا ہوں کہ 3200 ارب روپیہ میرے ہاتھوں سے نکلا ہے پلاننگ منسٹری سے، اس میں سے 32 روپے کی پرسنل گین ثابت کرو کہ کسی سے کمیشن لیا ہے، کسی سے کک بیک لی ہے، کوئی فائنینشیل امبیزلمنٹ کر کے اپنے ذاتی جائیداد، لیکن تم ثابت قیامت تک نہیں کر سکتے، صرف تمہیں جھوٹ بولنے کی توفیق ہے۔ تو یہ جو کردار کشی ہے، یہ جو بہتان بازی ہے، اسی کی نحوست ہے کہ پاکستان دن بدن ڈوب رہا ہے۔ جن لوگوں نے محنت سے اس ملک کو بنایا، دیانتداری سے ملک کو چلایا، آج ان کے خلاف جھوٹے مقدمے بنائے جا رہے ہیں۔ الحمدللہ ہم نے 5 سالوں میں 700 ارب روپے کی ترقیاتی اسکیموں میں بچت کر کے دکھائی ہے۔ وہ منصوبے جو وزارتوں سے آتے تھے، ان کی جانچ پڑتال کے ذریعے ہم نے 700 ارب روپیہ ان منصوبوں کی لاگت میں کمی کر کے پاکستان کا قیمتی سرمایہ بچایا ہے۔ ہم نے ایک ایک پیسے کو قوم کی امانت سمجھ کے لگایا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ نارووال سپورٹ سٹی کے اندر ایک پیسے کی مالی بدعنوانی کا الزام نہیں ہے۔ نہیں لگا سکے، یہ 2 سال سے لگے ہوئے تھے۔ میرے بینک پڑتال کیے، میری جائیدادیں پڑتال کیں، پورے پاکستان کو خط لکھے، اور جو ریفرنس داخل کیا ہے وہ یہ ہے جناب آپ نے اختیارات کا ناجائز استعمال کر کے سپورٹ سٹی کیوں بنا دیا ہے؟ اور اسی ریفرنس میں یہ بھی لکھا ہے کہ ایسی سہولت تو پاکستان میں کہیں نہیں تھی، آپ نے نارووال میں کیوں بنا دی ہے؟ بھئی نارووال ہندوستان میں ہے، نارووال اسرائیل میں ہے، کیا وہ پاکستان میں نہیں ہے؟ اور نارووال کا چناؤ تو 2009 میں مجھ سے پہلے ہو چکا تھا۔ تو اگر ہم نے ادھورے منصوبے مکمل کیے ہیں تو وہ نارووال سپورٹ سٹی ہی نہیں کیا، لواری ٹنل کو بھی مکمل کیا ہے، لیاری ایکسپریس وے کو بھی مکمل کیا ہے، کچی کنال کو بھی مکمل کیا ہے، نیلم جیلم کو بھی مکمل کیا ہے، نیو اسلام آباد ایئرپورٹ کو بھی مکمل کیا ہے۔ وہ جتنے سفید ہاتھی 2013 میں ہمیں ملے تھے، ہم ساروں کو 2018 میں مکمل کر کے گئے ہیں۔ تو پاکستان میں جدید ترین سپورٹس کی سہولت بنانا اگر جرم ہے، اس کے لیے اختیارات کا استعمال ناجائز ہے، تو یہ جرم نہیں ہے، اس پہ مجھے فخر ہے۔ یہ جرم بار بار کروں گا، اور دوبارہ ملا موقع تو اس جیسی مزید سپورٹ سٹی ملک کے دیگر حصوں میں بھی بنائیں گے، تاکہ پاکستان کے نوجوان کھلاڑیوں کو کھیلوں کی بہترین سہولیات دستیاب ہوں۔ مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ آج عمران خان نے بیان دیا "There is no money for development"۔ آج پاکستان کو تباہ کر دیا ہے ڈیولپمنٹ بجٹ ختم کر کے، چونکہ اس حکومت کے خسارے بے قابو ہو چکے ہیں۔ ان کا خسارے پہ قابو نہیں ہے، اپنے ڈیفیسٹ پہ قابو نہیں ہے، اسے کم کرنے کے لیے ڈیولپمنٹ بجٹ پہ کلہاڑی چلا دیتے ہیں۔ اور جب ڈیولپمنٹ بجٹ کم ہوتا ہے تو اس سے ملک کی ترقی کی رفتار کم ہو جاتی ہے۔ جو ہمارے مستقبل کا انفراسٹرکچر ہے وہ نہیں بنتا۔ ہم نے سالانہ ترقیاتی بجٹ کو 1000 ارب پہ پہنچایا تھا، آج سالانہ ترقیاتی بجٹ 550 ارب پہ آ گیا، تقریباً نصف رہ گیا ہے، اور کوئی ایک نیا منصوبہ یہ شروع نہیں کر سکے۔ تقریباً 70 سے زیادہ ایسے منصوبے ہیں
जिन्हें 2018 में मुकम्मल हो जाना था, लेकिन अभी भी वो 2021 में जारी हैं चूँकि उनकी फंडिंग पूरी नहीं की जा रही। और ये सब मंसूबे बीमार हो रहे हैं। जिन मंसूबों ने 2019 में मुकम्मल होना था वो अब कहीं 2024 में मुकम्मल होंगे। तो ये जो पाकिस्तान के मिसमैनेजमेंट है, इसका ज़िम्मेदार कौन है? इमरान नियाज़ी साहब ये बताइए। आपने इकॉनमी क्रैश कर दी, आपने डेवलपमेंट बजट ख़त्म कर दिया, फिर कहते हैं देयर इज़ नो मनी फॉर डेवलपमेंट, चूँकि हम एक कैश इकॉनमी बन गए हैं। कैश इकॉनमी इसलिए बने हैं कि ये नैब को आपने इंतकामी कार्रवाइयों के लिए इस्तेमाल किया हुआ है। नैब और FIA पाकिस्तान के बिजनेसमैन को हाउंड कर रहा है, हरासा कर रहा है। लिहाजा हर बिजनेसमैन और इंडिया है, या पैसा मुल्क से बाहर चला गया है या पैसा अंडरग्राउंड हो गया है। मईशत एतमाद से चलती है, कॉन्फिडेंस से चलती है, सेंटिमेंट से चलती है। आप जिस तरह के झूठे इल्ज़ाम लगा के हर मुखालिफ को और कारोबारी तबके को ब्लैकमेल कर रहे हैं, उसके बाद पाकिस्तान की इकॉनमी कैश इकॉनमी नहीं बनेगी या वो स्लो डाउन नहीं होगी तो क्या होगी? तो लिहाजा ये हुकूमत अपने नाम नहाद एहतसाब के निज़ाम से सिर्फ किरदार कुशी कर सकती है। 2.5 साल हो गए हैं, एक केस नहीं साबित कर सके कि इस केस के अंदर, इस मोटरवे के प्रोजेक्ट में, इस तवानाई के मंसूबे में, इस CPEC के मंसूबे में इतने अरब का, इतने करोड़ का, इतने लाख का, इतने हज़ार का फलाना गबन आपने करके अपनी जेब में डाला है। केस बनता है जी, असासे हैं, आमदन से ज़्यादा असासे। आप मेरे हवाले नैब करें, पाकिस्तान के जिस जज को कहेंगे, जिस जर्नल को कहेंगे, जिस ब्यूरोक्रेट को कहेंगे, जिस सहाफ़ी को कहेंगे, जिस कारोबारी शख्स को कहेंगे, 22 करोड़ में से जिस बंदे पे उंगली रखेंगे, मैं 24 घंटों में उसके खिलाफ आमदन से ज़्यादा असासों का केस बना के दिखा दूंगा। ये सबसे भूंडा केस है जो बनाया जा सकता है। तो बात यह है कि आप बताएं कि किस प्रोजेक्ट के अंदर कमीशन लिया है, किस प्रोजेक्ट में किकबैक लिया है, कौन से सरकारी बजट में गबन किया है। वो 2.5 साल हो गए हैं। आप सवाए टीवी पे आके कागज़ लहराते हैं, झूठ बोलते हैं, किरदार कुशी करते हैं और चले जाते हैं। मैं फिर आपको इमरान नियाज़ी और शहजाद अकबर और उस मुराद सईद वज़ीर को इस आपके चैनल से खड़ा होकर कह रहा हूँ कि कहाँ है वो मुल्तान सखर मोटरवे 70 अरब रुपए का केस जो 2 साल पहले, 1.5 साल पहले से आपने फजूल इल्ज़ामात लगा के किरदार कुशी की है मेरी। बताएं कहाँ है वो केस? किसको आप इल्ज़ाम दे रहे हैं? मुल्तान सखर मोटरवे पाकिस्तान के पैसे से नहीं बना, उसकी बराह रास्त अदायगी चीन ने की है। तो क्या आप चीन के ऊपर इल्ज़ाम लगा रहे हैं? कहाँ है 3200 अरब रुपए के डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स हमने किए हैं? साबित करें आप कि किस 32 रुपए का भी कमीशन लिया हो, किकबैक ली हो या उससे कोई फाइनेंशियल गेन लिया हो। आप नहीं कर सकते साबित, लेकिन आप टीवी पे आके झूठ बोल सकते हैं, झूठे इल्ज़ाम लगा सकते हैं। इससे मुल्क नहीं चलेगा। और जो लोग इनको लाए हैं, मैं उनसे ज़रूर सवाल करना चाहता हूँ कि मुझे सबसे ज़्यादा दुख इस बात का है कि पाकिस्तान की तमाम यूनिवर्सिटीज़ को इन्होंने बीमार कर दिया है। पाकिस्तान की तमाम यूनिवर्सिटीज़ वर्स्ट फाइनेंशियल क्राइसिस में चली गई हैं क्योंकि उनके डेवलपमेंट बजट काट दिए गए हैं, उनका करंट बजट काट दिया गया है। वो सेंटर्स ऑफ एक्सीलेंस जो हमने 3 सालों में खड़े कर देने थे, वो टेक्नोलॉजी सेंटर्स जो हम बना रहे थे, सब प्रोजेक्ट्स इस वक्त बीमार हो चुके हैं। नौजवान का मुस्तकबिल तबाह कर दिया है, हायर एजुकेशन को तबाह करके, एजुकेशन की फंडिंग काट के और टेक्नोलॉजी की फंडिंग काट के, और तकरीरें ये बड़ी बड़ी करते हैं। इनको मुल्क चलाना नहीं आता, इनको सिर्फ मुल्क उजाड़ना आता है। थैंक यू। डॉक्टर साहब ये बताएं कि जो PDM का जो असल काज था कि हुकूमत गिराएंगे, लेकिन फिर अपोजिशन ने कहा हम इस्तीफे भी देंगे, ना इस्तीफे दे सके ना हुकूमत घर जा सकी। अब कल
پیپلز پارٹی کے بعد مسلم لیگ نون نے بھی سینٹ الیکشن لڑنے کا فیصلہ کر لیا. آپ بیانیہ کیا ہے پی ڈی ایم کا مستقبل کیا ہے؟ اور ساتھ یہ کہ آپ ڈی جی ایس پی آر نے بھی کہہ دیا آئیں گے تو پھر چاہے تھری بلائیں گے. پی ڈی ایم نے یہ کبھی نہیں کہا تھا کہ ہم سینٹ کا بوائیکاٹ کریں گے، اس لیے کہ سینٹ میں اگر پی ڈی ایم الیکشن میں حصہ نہیں لیتا تو حکمران اتحاد کو سینٹ میں 2/3 اکثریت حاصل ہو جائے گی. پی ڈی ایم کی جد و جہد کا مرکزی نقطہ آئین کا تحفظ ہے، اور اگر سینٹ میں ان کو 2/3 اکثریت مل جائے تو یہ آئین کا حلیہ بگاڑ سکتے ہیں. وہ آئین جس میں سے ہم نے ماشاء اللہ کی شکیں نکالی ہیں ان کو یہ دوبارہ ڈالنے کی کوشش کر سکتے ہیں. 58(2)B کو دوبارہ لانے کی کوشش کر سکتے ہیں. 18ویں ترمیم کو رول بیک کر سکتے ہیں. تو جو وفاقی پارلیمانی ڈھانچہ ہے آئین کا وہ تبدیل کرنے کے لیے ایک چور دروازہ اس حکومت کو مل سکتا ہے. لہٰذا یہ پی ڈی ایم کا فرض ہے کہ اگر ہم نے آئین کی بالادستی کی جنگ لڑنی ہے تو ہم پارلیمنٹ کے مورچے میں ایسا چور دروازہ حکومت کو نہ دیں جس سے وہ آئین پہ حملہ کر سکیں. اس لیے سینٹ میں الیکشن میں حصہ لینا ہمارے اس بنیادی نقطے کا تقاضا ہے جو آئین کے تحفظ سے متعلق ہے. دوسری بات، ہم اپنے لانگ مارچ کو کریں گے، اس پہ پوری پی ڈی ایم متفق ہے اور یہ تاریخ ساز لانگ مارچ ہوگی. اور اسی طرح جو استعفے ہیں اس پر بھی پی ڈی ایم کی سب قیادت کہہ چکی ہے کہ جو ہی ہم مناسب سمجھیں گے کہ اب لوہا گرم ہے، ساری اپوزیشن استعفے دے گی، اور جب 400 سے زیادہ استعفے آئیں گے تو یہ ڈھانچہ ریت کے قلعے کی طرح گر جائے گا. تو اس لیے کسی قسم کی پی ڈی ایم کی جد و جہد میں کمی نہیں. پی ڈی ایم ریلیز کر رہی ہے جن کا مقصد لانگ مارچ کے لیے اپنے پیغام کو ملک کے کونے کونے میں پہنچانا ہے. اور ہمارے ریلیز کے بعد جب لانگ مارچ کے قافلے اسلام آباد پہنچیں گے تو یہاں پہ پھر کسی کے پاس پاؤں رکھنے کی جگہ نہیں ہوگی. فوج کے ترجمان نے یہ کہا ہے کہ فوج بیک چینل نہیں استعمال کر رہی. چائے پینے کیا جی ایچ کیو جا رہے ہیں؟ دیکھیے، میں سمجھتا ہوں کہ اب عمران نیازی کو قوم سے معافی مانگنی چاہیے. وہ مسلسل لوگوں کو گمراہ کر رہے تھے. یہ پی ڈی ایم فوج کو کہہ رہی ہے کہ میرا تختہ الٹو، اور فوج کے ترجمان نے کہا ہے کہ ہمارا اپوزیشن سے کسی قسم کا کوئی بیک ڈور چینل نہیں ہے. تو جب کوئی چینل نہیں ہے تو ہم فوج کو کیسے کہہ سکتے ہیں کہ اس حکومت کا تختہ الٹو؟ یہ جو موصوف ہے نا، یہ ہیلوسینیشن کا شکار ہے، یہ خود فریبی کا شکار ہے، اور یہ ایک ذہنی کیفیت ہے جو خاص قسم کی اشخاص میں پائی جاتی ہے کہ آپ اپنے ذہن کے اندر ایک دنیا تخیل کرتے ہیں اور اسی کو سچ مان کے اس کے اوپر چلتے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ اس ذہنی بلبلے سے انہیں نکلنا چاہیے، حقیقت کی دنیا میں آنا چاہیے. اور دیکھیں غریب آدمی کا کیا ہو رہا ہے، مزدور کا کیا ہو رہا ہے، کسان کا کیا ہو رہا ہے. یہ جو گھی کی قیمت 250 روپے کلو سے اوپر چلی گئی ہے، 270 روپے کلو پہ چلی گئی ہے، اس کا کون ذمہ دار ہے؟ عمران نیازی صاحب. ابھی آٹے اور چینی کا زخم جو ہے وہ ہیل نہیں ہوا تھا، آپ نے اب گھی کا تازیانہ بھی لگا دیا لوگوں کے اوپر. اب یہ غریب آدمی کو آپ زندہ رہنے کا بھی حق نہیں دینا چاہتے. پہلی دفعہ ہوا ہے کہ جہاں گھی جو ہے وہ ایک کسی بہت مہنگے مشروب کی طرح چھوٹی چھوٹی بوتلوں میں بک رہا ہے، 20-20 روپے کی چھوٹی چھوٹی بوتلوں میں. چونکہ غریب آدمی 270 روپے کلو گھی نہیں خرید سکتا. تو یہ پاکستان آپ نے اجاڑ دیا ہے. بجلی آپ سے نہیں چلتی اور کہتے ہیں جی پچھڑوں کا قصور ہے. بھائی سردیوں میں تو آدھی مانگ ہوتی ہے، گرمیوں میں اگر 24,000 میگا واٹ اس ٹرانسمیشن کے سسٹم نے اٹھائی ہے تو آپ کہہ رہے ہیں کہ سردیوں میں 14,000 میگا واٹ اٹھانے کی اس سسٹم میں کوئی طاقت نہیں ہے، پچھلی حکومت کا قصور ہے. تو یہ جو پچھلی حکومت سنڈرم ہے اس سے کام نہیں چلے گا. آپ کو اپنے کرتوتوں کا جواب دینا پڑے گا. اور یہ بات آپ نوٹ کر لیں کہ جس دن یہ حکومت گرے گی سب سے پہلا ملک سے بھاگنے والا بندہ شہزاد اکبر ہوگا.
اور اس کا نام ECL پہ ڈالنا چاہیے تاکہ یہ لوگ جو جھوٹ کے اوپر لوگوں کی کردار کشی کرتے رہے ہیں ان کو ان کے اعمال کے لیے جواب دہ ہونا پڑے. اور عمران نیازی کو بھی لندن بھاگنے نہیں دیا جائے گا. انشاءاللہ تعالی اس ملک کی جو تباہی کی ہے اور کشمیر کا جو سودا کیا ہے اس کے اوپر انشاءاللہ تعالی غداری کا مقدمہ چلے گا عمران نیازی کے اوپر. بہت شکریہ.